آپ کو اللہ کے علم سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اگر اللہ کو فیوچر پتہ ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں مسئلہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ میں جو لکھ دوں گا وہی تم کرو گے، پھر ایک پرابلم ہو سکتی تھی. آپ کہہ سکتے تھے کہ پھر تو ہمارا کنٹرول ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو کریٹر آف ٹائم ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. اور یہی خوبصورتی ہے اللہ سے دعا کرنے میں. ہم اللہ پہ کیوں اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں؟ کیونکہ اللہ کو فیوچر پتہ ہے. اللہ کو پتہ ہونا یہی تو اللہ ہے، یہی تو خوبصورتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ گڑ گڑاؤ میرے آگے، مجھے پتہ ہے. استخارہ کیا ہے؟ استخارے کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھے نہیں پتہ، تجھے پتہ ہے یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو اگر یہ ٹھیک ہے تو دے دے، نہیں ٹھیک تو مجھے اس سے دور کر دے. لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملنی تھی، یہ پیچھے پڑ گیا اللہ کے، اس نے کہا اللہ چاہیے چاہیے چاہیے، اللہ نے دے دی. یہ بھی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ. اتنا کامل نالج ہے لوح محفوظ اللہ کا. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھے گا، آپ کی دعائیں دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو گارنٹی دی ہوئی ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو میں آنسر کروں گا. خود سیلف کریٹڈ پرابلمز ہیں جن پہ ہم ڈپریس ہوتے ہیں. اللہ نے رزق نہیں روکا. کچھ لوگ کہتے ہیں بندش ہوگی، میرا رزق رک گیا. وہ دماغ نے بندش کی ہے، گھر والوں نے بندش کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے روکا ہوا ہے، یا دماغ نے روکا ہوا ہے آپ کو، آپ کے لمیٹنگ بلیفز نے آپ کو روکا ہوا ہے. کس نے کہا ہے کہ رزق رک گیا؟ کہ اگر تم اسی طرح اللہ پہ توکل کرو جیسے چڑیائیں کرتی ہیں تو تمہیں بالکل اسی طرح رزق ملے گا جیسے ان کو ملتا ہے کہ وہ صبح نکلتی ہیں شام آتی ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے. ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس بات کو کہ اسلام واحد مذہب ہے جو دنیا بنانے کا بھی کہتا ہے. اور اس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں ہی سنایا تھا کہ ایک نیک بیوی، نیک نیبر، ایک بڑا گھر اور ایک اچھی سواری. اللہ کے نبی نے کہا ہیپینس ان 4 چیزوں میں ہے. مطلب یہ کہ ان میں بھی ہے، اس سے مراد یہ ہے. اب یہ چاروں چیزیں دنیاوی ہیں. بڑا گھر، ٹھیک ہے. اب دیکھیں لوگ کتنا حیران ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو ہمیشہ سنا تھا سادگی 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 ہی ہے، لیکن بڑے گھر سے مراد ہے. دیکھیں بڑا گھر ہوگا تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. آپ اس نیت سے پیسہ کمائیں. سبحان اللہ، میں آپ کو نیکسٹ لیول ویژن بتاتا ہوں. اس نیت سے پیسہ کمائیں کہ اللہ میں اپنے گھر کی بیسمنٹ دروس کے لیے دوں گا. یہ نیت نہیں ہو سکتی کہ اللہ میں بڑا گھر دے مجھے تاکہ میں بیسمنٹ دروس کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں، الہدا کی کلاسز ہوں یا کسی اور کی ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں کتنا نیکسٹ لیول ویژن ہے. اللہ تو مجھے بڑا گھر دے، میں جو ہے زیادہ سے زیادہ مہمانوں کی سیوا کروں، ٹھیک ہے، لوگوں کو ٹھہراؤں. تو یہ اس سینس میں ہیپینس ہے. اسی طرح اچھی سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں خوشی ہے. اچھی گاڑی، ٹھیک ہے، ایک بڑی گاڑی، اٹس گڈ، بہت سے کام اس سے کیے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک نیک اسپاؤز، وہ خوشی کا باعث ہے، بہت بڑی خوشی کا باعث ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک نیک نیبر بہت بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے. تو یہ چاروں چیزیں آپ دیکھیں دنیاوی ہیں. اس کا مطلب اسلام دنیا بنانے کو بھی انکریج کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح نبی نے فرمایا کہ یہ بہترین دعا ہے، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. عافیت مانگی گئی ہے، ویلنس. اے اللہ ویلنس دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں میں ویلنس مانگتا ہوں میں تجھ سے. یہ دعا آپ کیا کریں انشاءاللہ اپنی نماز میں. اسی طرح نبی نے فرمایا اپنے چچا کو کہ انہوں نے پوچھا تھا نا، ایک شخص نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آسک یور لارڈ فار ہیلتھ اینڈ ویلنس ان دا ورلڈ اینڈ ان دی ہیئر آفٹر. تو انہوں نے یہی فرمایا عافیت مانگ. عافیت میں ہیلتھ بھی ہے، ویلتھ بھی ہے. یہ اتنا ڈیپ کانسیپٹ ہے. اور اس کی اگر یہ دعا نہیں یاد ہو رہی تو سمپل دعا ہے اللہم انی اسألک العافیہ. سمپل 4 الفاظ، اللہم انی اسألک العافیہ، 3 الفاظ ہیں بلکہ. ٹھیک ہے، یہ کیا کریں اور ساری چیزیں ذہن میں لایا کریں. اب یہ ڈسکس کر لیتے ہیں، از رزق پری ڈیسٹنڈ؟ یس اٹ از، اسٹریٹ آنسر. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ محنت نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 6 میں کہ کوئی بھی کریچر نہیں اس دنیا میں، وما من دابۃ فی الارض، کوئی بھی کریچر نہیں زمین پہ، الا علی اللہ رزقھا، سوائے یہ کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا. اور یہ ساری کی ساری کل فی کتاب مبین، ایک کتاب میں درج ہے. وہ کتاب ہے لوح محفوظ. لوح محفوظ میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں لوح محفوظ ہے اللہ کا کامل علم. آپ کو اللہ کے علم سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے.
کیا خیال ہے؟ اگر اللہ کو فیوچر پتہ ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں مسئلہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ میں جو لکھ دوں گا وہی تم کرو گے، پھر ایک پرابلم ہو سکتی تھی. آپ کہہ سکتے تھے کہ پھر تو ہمارا کنٹرول ہی کوئی نہیں، اس کا مطلب کہ میں نے چوری کی تو اللہ نے کرائی ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. آپ نے چوری کی وہ آپ کا ہی مسئلہ ہے، آپ نے ہی ہاتھ آگے کیا تھا، لیکن اللہ کو پتہ تھا اس لیے لکھا ہوا ہے. دیکھیں میں ٹائم مشین میرے پاس آ جائے اور میں آپ کی 10 سال کی زندگی دیکھا ہوں اگلی ٹائم مشین کے تھرو، اور میں لکھ دوں آپ پہ کتاب لکھ دوں کہ اگلے 10 سال یہ کرے گا. اب وہ اگلے 10 سال میں آپ وہ کریں تو کیا مجھے بلیم کر سکتے ہیں کہ جی انہوں نے لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے کیا؟ کیا خیال ہے؟ مجھے کیوں پتہ ہے اگلے 10 سال؟ کیونکہ میں دیکھ آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو کریٹر آف ٹائم ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. اور یہی خوبصورتی ہے اللہ سے دعا کرنے میں. ہم اللہ پہ کیوں اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں؟ کیونکہ اللہ کو فیوچر پتہ ہے. آپ کو ایک پیر اور بابا جی پتہ لگ جائیں آپ کے علاقے میں جو کلیم کریں کہ مجھے پتہ ہے فیوچر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، آپ تو مریدی لگا لیں گے اس کی. آپ کہیں گے بابا جی کو تو پتہ ہے فیوچر میں کیا ہونا ہے، تو ان کے تو قدموں میں گر جاؤ، ان سے جا کر مانگو. تو اللہ کو پتہ ہونا یہی تو اللہ ہے، یہی تو خوبصورتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ گڑ گڑاؤ میرے آگے، مجھے پتہ ہے. استخارہ کیا ہے؟ استخارے کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھے نہیں پتہ، تجھے پتہ ہے یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو اگر یہ ٹھیک ہے تو دے دے، نہیں ٹھیک تو مجھے اس سے دور کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. تو اللہ ہے. اللہ کے نالج سے آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے رزق باندھ دیا آپ کا. اب اس کو مثال ایسے ہے کہ دیکھیں انرجیز کا کانسیپٹ آپ نے پڑھا ہوگا، لا آف کنزرویشن انرجی پڑھا ہے، انرجی از کنزروڈ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روم میں 1000 جاؤل آف انرجی ہے، سپوز اس میں سے 10 جاؤل کیمیکل پوٹینشیل ہو سکتی ہے، 10 جاؤل تھرمل ہو سکتی ہے، 100 جاؤل کائنیٹک ہو سکتی ہے، 100 جاؤل الاسٹک پوٹینشیل ہو سکتی ہے، اور 200 جاؤل الیکٹریکل انرجی ہو سکتی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے، اوور آل انرجی کنزروڈ ہے، لیکن مختلف شکلوں میں ڈفرینٹ انرجیز کم اور زیادہ ہوتی ہیں. جیسے ایک ٹائم پہ اگر کائنیٹک 100 جاؤل ہے تو ہو سکتا ہے 5 منٹ بعد 20 جاؤل ہے، باقی 80 کی کسی اور چیز میں کنورٹ ہو گئی. سمجھ رہے ہیں ایک مثال؟ اسی طرح رزق کم اور زیادہ ہوتا ہے. اوور آل کنزروڈ ہے، کچھ موقعوں پہ زیادہ مل جاتا ہے، کچھ پہ اللہ کھینچ لیتا ہے، کچھ پہ پھر دے دیتا ہے، کچھ پہ پھر کھینچ لیتا ہے، ڈپینڈنگ اپون اللہ نے سیدھا کیسے کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز ملنی ہو لیکن آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی ایسی نامناسب چیز ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو روک بھی سکتا ہے. اللہ ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کسی دن آپ سے کوئی بہت بڑا عمل ہو گیا تو اللہ نے دینا اتنا تھا ڈبل دے دے گا. یہ ہے مطلب بڑھاتا ہوں اور کم کرتا ہوں. سمجھ رہے؟ اوور آل وہی ہے، لیکن بڑھانا اور کم کرنا یہ اللہ کی ڈسکریشن ہے کس طرح سے دیتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے سبحان اللہ کہ اللہ بڑھا دے، اوور آل بھی بڑھا دے، یہ بھی ممکن ہے. لیکن وہ اوور آل بڑھانا بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. وہ اتنا کامل نالج ہے اللہ کا. جیسے عمر، لوح محفوظ میں لیٹ سے آپ کی عمر لکھی ہے 65 سال، لیکن لوح محفوظ میں یہ بھی لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کو یہ دعا کرے گا اپنی عمر کی اور وہ 65 سے 70 ہو جائے گی. یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملنی تھی، یہ پیچھے پڑ گیا اللہ کے، اس نے کہا اللہ چاہیے چاہیے چاہیے، اللہ نے دے دی. یہ بھی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ. اتنا کامل نالج ہے لوح محفوظ اللہ کا. لیکن اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھے گا، آپ کی دعائیں دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو گارنٹی دی ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو میں آنسر کروں گا. تو رزق یس پری ڈیسٹنڈ ہے، لیکن رزق بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اوور آل بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور دیکھیں نبی نے فرمایا کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت. جس طرح موت اسے پالے گی، رزق بھی اس کو ڈھونڈ لے گا، پالے گا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز نے ہمارا دماغ بہت بند کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک سیکولر سسٹم سے شکایت ہونی چاہیے کہ آپ نے ہمارا دماغ بند کیا. ایک بندے نے کیمیکل انجینئرنگ کر لی ہے، فلانی انجینئرنگ کر لی ہے، اب وہ کہے میری جاب نہیں لگ رہی.
اور وہ بیٹھا رہے اور ڈپریس ہو جائے, تو کس نے کہا ہے کیمیکل انجینئرنگ سے ہی جاب لگے گی؟ آگے کچھ پڑھ لو, ہو سکتا ہے وہاں رزق لکھا ہو. میں میکینیکل انجینئر ہوں, میں تو کہیں جاب نہیں کر رہا, مجھے رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ میں تو جی کی کا پڑھا ہوا ہوں, جی کی کا بندے تو آئل اینڈ گیس فیلڈ میں ہوتے ہیں, وہ تو پیٹرولیم انڈسٹری میں ہوتے ہیں. میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کیا کر رہا ہوں, میں یوتھ کلب میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ تو انہوں نے سکھا دیا کہ ہاں جو پڑھ لیا بس وہی جاب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تو یہ لمٹ نہیں رکھی نا. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو پڑھنے کا مقصد, اب مجھے کوئی یہ کہے جی نہیں پھر تو آپ کی ڈگری ویسٹ ہے, میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میری ڈگری ویسٹ نہیں ہے, میری ڈگری نے مجھ میں بہت کچھ ایڈ کیا. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کچھ پورشن بونز کو جاتا ہے, کچھ گوشت کو جاتا ہے, کچھ پروٹین بنتا ہے, کچھ امائنو ایسڈ بنتا ہے, کچھ اور بنتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح پڑھائی ہے. ضروری تو نہیں پڑھائی کا واحد مقصد پیسہ ہے. بھائی انٹلیکچوئل گروتھ نہیں کرائی آپ کی ڈگری نے, آپ کی سوشل گروتھ نہیں کرائی آپ کی ڈگری نے, آپ کی ڈگری نے پرسنالٹی میں کتنی چیزیں آپ کے ایڈ کی ہوں گی. آپ کی ڈگری نے کرٹیکل تھنکنگ ایڈ کی آپ کے اندر, آپ کی ڈگری نے ڈسپلن ایڈ کیا آپ کے اندر, آپ کو اسائنمنٹس بنانا سکھا دیں, آپ کو 4 منتھ سیمسٹر ایک اس طرف لے کر گئی ڈگری جو آگے جا کے بھی چیلنجز آپ فیس کریں گے. تو اس نظر سے بھی تو ایجوکیشن کو دیکھنا چاہیے. اب انفارچونیٹ بات یہ کہ ماں باپ کا پریشر آتا ہے کہ جی یہ تم نے کر لیا ہے تو بس اب تم نے یہی کرنا ہے. تو دیکھیں خود سیلف کریٹڈ پرابلمز ہیں جن پہ ہم ڈپریس ہوتے ہیں. اللہ نے رزق نہیں روکا. کچھ لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی, میرا رزق رک گیا. وہ دماغ نے بندش کی ہے, گھر والوں نے بندش کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے روکا ہوا ہے, یا دماغ نے روکا ہوا ہے آپ کو, آپ کے لمیٹنگ بلیفز نے آپ کو روکا ہوا ہے. کس نے کہا ہے کہ رزق رک گیا؟ نہیں رکا. ہاتھ پیر ہلائیں, انشاءاللہ کہیں اور سے مل جائے گا. کتنے لوگ ہیں انجینئر ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ کہنا آسان ہے, بٹ آئی انڈرسٹینڈ ہمارے کلچر میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ اسپیشلی فار فیمیلز کہ وہ ایک اور طرف نکل جائیں. سب آ جائیں گے, کہیں گے جی یہ کیا ڈگری یہ کی تھی, یہ کیا سوشل ٹیبو بنا دیا نا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پھر اللہ کو بلیم نہ کریں, پھر کلچر کو بلیم کریں. پھر کلچر غلط ہے, پھر اللہ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دوں گا, نکلو کچھ اور کرو, میں دوں گا. تو خود آپ نے روک لیا, خود بندش لگا لی, پھر اللہ سے شکایت نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر مایوسی نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال ٹرائی یور بیسٹ انشاءاللہ. آئیڈیل تو یہی ہے کہ وہی مل جائے جو کیا ہوا ہے, دیٹ از آئیڈیل اور اچھی بات ہے. لیکن سپوز نہیں مل رہا تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں, انشاءاللہ کوئی ہاتھ پیر ہلائیں, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور سمجھ لگ جائے, ٹھیک ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ انشاءاللہ. تو اسی طرح یہ بہت خوبصورت آیا ہے, اس سے اسلامک فلسفہ آف رزق ثابت ہو جاتا ہے. سورہ جمعہ کی آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے لوگوں جب اذان دی جائے جمعے کے نماز کی تو سب چھوڑ دو. وذروا البیع کا مطلب ہے ٹریڈ چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو, اور اللہ کی ریمیمبرنس کے لیے مساجد میں آ جاؤ. اگلی آیا کتنی خوبصورت ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور دیکھو جب نماز ہو جائے پھیل جاؤ دنیا میں, اللہ کا فضل تلاش کرو. سبحان اللہ, مسجد میں نہ بیٹھے رہو, پھیل جاؤ, فضل تلاش کرو. نماز کا کام تھا تمہیں مینر سکھانا, وہ سیکھ لیے, وہ سیکھ کے اب دنیا میں پھیل جاؤ. یہ کتنا خوبصورت کنسیپٹ ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کبھی نہیں گئے وحی کے بعد. غار حرا واز irrelevant after وحی, دنیا واز ریلیونٹ آفٹر وحی, دنیا از ریلیونٹ. اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد دنیا ریلیونٹ ہے. دنیا بناؤ, جاؤ پھرو, فضل تلاش کرو, آنیسٹی کے ساتھ زندگی گزارو. بٹ اس میں کی ورڈ ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پھیل جاؤ زمین میں. نہیں یہاں پہ لگ رہا رزق, کہیں اور لکھا ہوگا. ٹریول, ہجرت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پتہ ہے قرآن کی اتنی سخت آیا ہے, میں حیران ہو گیا وہ پڑھ کے جب میں نے پڑھی. اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کریں گے, کچھ لوگوں کے بارے میں ذکر ہے, تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تم کیوں اس حد تک پہنچ گئے, یعنی کہ تمہاری روح بڑی مشکل سے قبض ہو رہی ہے اور اللہ معاف کرے ڈیسٹنڈ فار جہنم ہو گئے تم.
تو وہ شکایت کریں گے کہ ہمارے لیے مشکلات بہت تھیں، ہم کیا کرتے، مشکلات سے مجبور ہو کے ہم غلط کام کر بیٹھے۔ فرشتے انہیں جواب دیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کس نے کہا تھا مشکلات میں پڑے رہو؟ کیا ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیں کتنا براڈ ویژن ہمارا دین دے رہا ہے۔ اگین یہ تو سیلف کریٹڈ پرابلمز ہیں نا، ویزا اور وہ باؤنڈریز بنا دی، خیر چلیں اب تو بن گیا، لیکن سٹل ہجرت کی جا سکتی، کیوں نہیں کی جا سکتی؟ مڈل ایسٹ مسلم کنٹری ہے، وہاں ایکسپلور کی جا سکتی ہیں آپشنز۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی طرف سے کوئی بندش نہیں ہے، سیلف لمیٹنگ بلیفس ہیں، وہ بندش لگاتے ہیں انسان کے رزق پہ، انسان خود روک لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی ترقی کو اور ان ساری چیزوں کو اس پہ غور کریں اس آیت میں کہ پھیل جاؤ، اللہ کے رستے تلاش کرو جا کے۔ لاسٹ چیز انفیکٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ کیا رزق پری ڈیسٹنڈ ہے؟ یس، بٹ یو ہیو ٹو اسٹرائیو، انشاءاللہ مل جائے گا، تھوڑا سا نکلو۔ جیسے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اسی طرح اللہ پہ توکل کرو جیسے چڑیائیں کرتی ہیں تو تمہیں بالکل اسی طرح رزق ملے گا جیسے ان کو ملتا ہے کہ وہ صبح نکلتی ہیں، شام آتی ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اس میں کی ورڈ ہے صبح نکلتی ہیں، بیٹھی نہیں رہتی، تو نکلنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے، ہاتھ پیر ہلانے چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ ویز ٹو انکریز رزق، لاسٹ چیز، کیا طریقے ہیں رزق انکریز کرنے کے؟ دیکھیں ورلڈلی تو بہت ہیں اور وہ آپ مجھ سے زیادہ سمارٹ ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کو ریلیجسلی انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ورلڈلی سے مراد ہے ورلڈلی اسٹریٹجیز، کہ پروڈکٹیوٹی کیسے لانی ہے اور کون سے کیریئر کی طرف جانا ہے، کون سا کیریئر پاتھ فی الحال زیادہ اچھا جا رہا ہے، جیسے ڈیٹا سائنسز از اے گروئنگ فیلڈ، وہ آپ کو بہتر پتہ ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ دینوی انسٹرکشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔